وہ آئے ہیں تو اور ہمیں اپنے قلوب و ذات سے منور فرمائے جی. تالیوں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں جی ہمارے بھائی چھوٹے غازی شہباز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اسٹیج پہ بیٹھے سرساوا کے معززین اور روز سے تشریف لانے والے تحریک تحفظ ریاست جموں کشمیر کے عظیم لوگ یہاں پہ آپ سب کو میری طرف سے اور آگے سامنے پنڈال میں بیٹھے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں نے یا ہم نے کسی اور کو آج اس لیے اسٹیج کے اوپر نہیں بلایا. چند ایک باتیں کروں گا, غور سے سنیے گا. 75 سالوں سے ہم تقریریں کرتے آئے, 75 سالوں سے ہم جلسے کرتے آئے, 75 سالوں سے ہم احتجاج کرتے آئے, 75 سالوں سے ہم نعرے لگاتے آئے اور 75 سالوں سے ہم رو رہے ہیں. ہم کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچے. میں جو تحریک ہم نے شروع کی اس کے حوالے سے تعارف کروانے سے پہلے صوبیدار صاحب نے ماشاءاللہ بات کی, شعر بھی سنایا. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ رب العزت ان کی زندگی میں ہمیں ریاست کی آزادی نصیب فرمائے. اپنے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں. یہ پہلا سرساوے میں میرا ایک یہ سیشن ہے. میں 1999 کارگل کا جو آپریشن ہوا, اپنا تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ آپ غور سے سنیے گا کہ آج جو تحریک ہم نے شروع کی ہے, کتنے تجربات سے گزرنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ یہ تحریک ریاست جموں کشمیر کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے. اس وقت دنیا ساری چاند پہ اوپر جا کے تجربات کر رہی ہے, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, اپنے اپنے مذاہب کے اندر, لٹریچر میں, اور پھر گلوبل ویلیج کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, اور یہ 84,471 مربع میل کے رہائشی 200 وولٹیج تک انتظار کرتے ہماری بجلی 200 پر کب پہنچے. تو ہم بھی انڈسٹری چلائیں, ہم بھی دنیا کی دوڑ کے ساتھ مل جائیں. ہمیں بھی یہ حق ہے, لیکن یہ حق چھینا کس نے ہے اور یہ حق ہم حاصل کیوں نہ کر سکے. یہ غور سے آپ نے سننی ہے کچھ چیزیں. کارگل کی جنگ میں آرمی میں تھا, پاکستان آرمی میں. ٹائیگر ہل کے اوپر میں نے پوری جنگ لڑی تھی. ایک جہاز گرایا تھا میں نے جس پر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے گلینڈری میڈل دیا گیا تھا, اور ٹائیگر ہل سے گرایا. اقبال پوسٹ تھی وہاں سے گرایا. 1.5 مہینہ وہاں جنگ لڑی تھی میں نے. تو
تو زخمی تھا بہت بری طرح سے. بہرحال وہ تو ایک لمبی کہانی ہے. واپسی کہاں کیسے ہوئی، حالت میری بہت خراب تھی، کوئی چانس نہیں تھا کہ میں بچ جاؤں گا. ہاں البتہ پیچھے یونٹ میں بھی جنازہ پڑھ لیا تھا انہوں نے. جب واپس آیا تو انتہائی متنفر ہو گیا تھا میں، اور اس رزلٹ پہ پہنچ گیا کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی نہ بھارت نہ پاکستان کسی کی فوج نے ہمیں کوئی آزادی دلوانی. اس سے بڑا جھوٹ دنیا کے اندر، کچھ جھوٹ ایسے ہیں دنیا میں جو نوٹ کرنے ہیں آپ نے. ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے دنیا میں کہ پاکستان کا مطلب کیا، سمجھنے اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں شاید کوئی نہیں. ہمیں بہت اچھی طرح سے کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان is not independent state till today. 47 سے لے کر اور آگے بھی اس کے کوئی چانسز نہیں نظر آتے. جب کارگل سے واپس ہوئی تو میں نے ریزائن دے دیا. اعزازات تھے کچھ، 1 مربع زمین اور باقی کچھ چیک، اور وہ ملا کے کچھ 1 ارب 1 کروڑ اس وقت کے وہ کچھ ایوارڈ تھے. تو 6 ستمبر کو جب میرے حوالے کرنے لگے، جنرل مشرف تھا اور چیف آف آرمی اسٹاف یہی تھا، 10 کور کمانڈر جنرل عزیز تھے. تو میں نے یہ ایوارڈ واپس کیے تھے کہ میں کشمیر کی آزادی سے پہلے کوئی بھی ایوارڈ کہیں سے بھی نہیں لوں. بہرحال پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ذہنی خراب اپسیٹ تو نہیں ہو گیا. 2 مہینے آئی سی یو میں رہا، بیمار تھا بہت زیادہ، مجھے 105-6 ٹیمپریچر نیچے نہیں آ رہا. پھر وینٹیلیٹر اوپر رہا، وینٹیلیٹر سے ہٹا تو ایوارڈ دینے لگے تو میں نے ریزائن دے دیا کہ ایوارڈ واپس کر لو، مجھے یہ ایوارڈ نہیں چاہیے، مجھے تحریک آزادی کشمیر لڑنی ہے. اور اگر کشمیر آزاد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آزادی ہی میرا ایوارڈ ہوگا. یہ بات میں نے جب والدہ سے کہی تو امی نے کہا بیٹا کشمیر کے لیے اللہ کی قسم تو جہاں جانا چاہتا ہے، جہاں بھی جانا چاہتا ہے، کشمیر کے حوالے سے میں تیرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں. ہاں اگر تو چاہتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں سری نگر جانا چاہتا ہوں، تو پھر میں تجھے الوداع کروں گی. باقاعدہ تیرے بھائیوں تیری بہنوں کو بلا کر بکرا ذبح کر کے دعوت بنا کے کہ میرا بیٹا ایک عظیم مشن پہ جا رہا ہے، اس سے زیادہ میرے لیے کوئی اعزاز نہیں ہوگا. میں اسی طرح تجھے الوداع کروں گی. اور میری ماں نے اسی طرح مجھے الوداع بھی کیا. اب اندر میں اس وادی کے اندر چلا گیا، وہاں 6-7 سال فیلڈ میں رہنے کے بعد گرفتار ہو گیا. وہاں بھی مجھے 9 گولیاں لگ گئی تھی، زخمی ہو گیا تھا. کچھ چیزیں غور سے سنیے گا، ہمیں بزدل بنایا ہوا ہے نا، بولنا نہیں، سچ بات نہیں کرنی، تحریک کی بات نہیں کرنی، ایجنسیز ہیں، فلاں حکومتیں ہیں. اللہ اکبر. اچھا ہمارا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ میری سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو ہے کہ تحریک آزادی کشمیر میں ہمارے آزاد کشمیر بیس کیمپ گلگت بلتستان سے علماء، پیران، یہ درباروں کے متولی سارے محترم ہمارے لیے ہیں. تحریک آزادی کشمیر میں کشمیر کے سیاستدانوں کا، کشمیر کے علماء کرام کا، کشمیر کے یہ جو 5th کالم کے جتنے لوگ ہیں، تحریک آزادی کشمیر میں ان کا رول کیا ہے؟ ہمیں جواب دو. دنیا میں کون سا ملک ہے جو آزادی سے پہلے سیاست کرتا ہے؟ بتاؤ. یہ ڈرامے بازیاں ساری یہاں پر. آپ سیاست میں تقسیم، یہ پارٹی لاڑکانہ کی، یہ پارٹی بنی گلا سے ہے، یہ پارٹی رائے بین کی ہے. تمہاری پارٹی، تمہارا ملک، تمہاری سیاست
اس پر میں آپ کو انشاءاللہ العزیز آج اپنا ایک موقف دے کر جاؤں گا. گراؤنڈ پہ آپ نے کام کرنا ہے. ہم دکھائیں گے انشاءاللہ بہت جلد. اس خطے کے اندر 75 سالوں سے تم نے جو ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تم نے جو سیاست کی ہے، تم نے جو مذہب کے اوپر بیٹھ کر لوگوں نے کہا یہ علماء کرام، مساجد کے ذمہ داران اور یہ بڑے بڑے درباروں کے مریدین، ان کے پیچھے چلنے والے، عقیدت رکھنے والے، اللہ اکبر، قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں. تحریک تحفظ ریاست جموں کشمیر، رب کعبہ کی قسم ایک چرسی اور پوٹری کی بھی عزت کرے گی اگر وہ تحریک کے اندر میدان ہے. اگر وہ بہت بڑا عالم ہو کر غلامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہم اس کی بھی عزت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. ہمارے ہاں ہر وہ قابل احترام ہے، ہر وہ قابل عزت ہے، سر کا تاج ہے، سروں کے عزت ہے، جو ہماری آزادی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. وہ مسجد کے محراب و منبر پہ ہو، وہ دربار کے اوپر ہو، وہ اسمبلی کے اندر بیٹھنا چاہے، وہ سارے ہمارے لیے قابل عزت ہے. لیکن یاد رکھیں اب ہم آئے ہیں گراؤنڈ کے اندر اور موقف یہ لے کر، اب اگر تم لوگ تحریک آزادی کشمیر سے ہٹ کر اگر نوکری کرو گے، وظیفہ خوری کرو گے اور ہماری آزادی کے راستے میں رکاوٹ بنو گے، تم جتنے بڑے فلاسفر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، مولوی ہو، عالم ہو، تم کچھ بھی ہو، ہم تمہارے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، عزت نہیں کریں گے. رب کعبہ کی قسم یہ ہمارا وعدہ ہے. ہم نوکریاں چھوڑیں، سروسیں چھوڑیں، اوارڈ چھوڑیں، ریوارڈ چھوڑیں، بارڈر LOC خونی لکیروں کو کراس کریں، سری نگر پہنچیں، جیلیں کاٹیں، ٹارچر برداشت کریں، کشمیر کی تحریک لڑیں، پر پیچھے تم غداریوں کرو، غداری کرو. رب کعبہ کی قسم اب یہ تمہیں اب کرنے، اب کس طرح کام کرنا ہے یہ آپ کو سنانے کے لیے آیا. اپنے حوالے سے میں نے مختصر تعارف کروایا. سری نگر جیل میں رہا، ادھم پر، جموں میں اور امرتسر میں، کہاں جیلوں میں جو ہوتا ہے وہ تھوڑی سی میں اندر کے حوالے سے بات کر کے تحریک کو پڑھانا، تحریک کے حوالے سے کونسلنگ کرنے آیا ہوں. الحمدللہ کوئی ایسی فیلڈ نہیں چھوڑی میں نے اس عمر میں. 43 ایئرز ایج میں ایز اے کیپٹن پروموشن آرمی میں جنرل مشرف نے ایوارڈ پیش کر کے اور بڑی فرمائشیں کی کہ آپ بہت انٹلیکچوئل ہو، بہت آگے جاؤ گے. پھر جب میں نے اسے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے 12 سوال کے اوپر پیپر دیا تھا جرنلز کے لیے، آپ جو جنگ لڑے ہو کارگل کی، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کہا کس نے تھا کارگل کی جنگ لڑو، کس نے کہا؟ یہ جواب چاہیے. ہاں اگر خود لڑی ہے، کسی نے نہیں کہا، تو تم کس کے آرڈر پہ فوجیں اتنی ضائع کر کے، فوجیوں کو مروا کے، شہید کروا کے تم وڈرال ہوئے، اور اتنی کیجولیٹیز کے بعد وہ کس کے آرڈر پہ واپس ہوئے، کس کے آرڈر پہ؟ آپ کا یقیناً جواب اگر یہ ہے کہ امریکہ نے واپس کروایا ہے، تو پھر مجھے لکھ کر دو یہاں پر، آپ لکھ کر دو، میں نوکری کروں گا، ساری سروس کروں گا. یہاں لکھ کر دو کہ پاکستان آرمی امریکہ کے انڈر ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے. اگر تم امریکہ کے آرڈر سے واپس ہوئے ہو تو میں پھر امریکہ کی آرمی میں ڈالر کیوں نہ کماؤں؟ تمہارے لیے سے کیا کروں؟ میں اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں
کہ تمہارے نیچے تنخواہ لوں میں ڈالر ہی کماؤ امریکہ کے اندر، پھر جب تم انڈیپینڈنٹ نہیں ہو، خود مختار نہیں ہو، تو پاکستانی عوام کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہو؟ اعلان کرو کہ پاکستان جنرلوں کے لیے بنا تھا، ایک چیف آف آرمی اسٹاف ساری پاکستان کی پبلک کو خسرا بنا دے گا، اعلان کیوں نہیں کرتے ہو جا کر، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سیاست نام کی بھی کوئی چیز نہیں چلنے دی جائے گی، تو پتہ چل جائے۔ بہرحال 4 مہینے نظر بند رکھا، بغاوت کی، نظر بند رکھا، پشاور بھیج دیا، باہر نہیں نکلنے دیا۔ 10 کور کمانڈر نے کہا کیوں نظر بند رکھا؟ کہا یہ کہہ رہا ہے میں نوکری سے ریزائن کرتا ہوں، یہ پرائیویٹ ادارہ تو نہیں، سول ادارہ نہیں۔ میں نے کہا سنو یار، یہ ڈرامے بازیاں بند کرو، پاکستان آرمی ایک سول ادارے سے بھی زیادہ بدنام کر دی ہے تم جنرلوں نے، ورنہ نیچے بڑے مخلص لوگ تھے، ان کو تم آرڈر دیتے تو وہ دلی سے پیچھے نہ رکتے کبھی بھی، لیکن تم نے ان کے ہاتھ باندھے ہیں، پاؤں باندھے ہیں۔ جب تک تم امریکہ میں جا کر کرنل سے اوپر جو بھی رینک امریکہ میں ٹریننگ کر کے واپس آ جاتے ہو، تمہاری کاؤنسلنگ یہ ہو جاتی ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے اور اس کو بنانا ہے، اس وقت تک یہ فوج بیچاری اتنی محنت کر کے بھی کبھی بھی کسی رزلٹ پر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ لہذا میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ کشمیر کی آزادی، تحریک ریاست جموں کشمیر، اس کا منطقی انجام صرف اور صرف کشمیریوں کے ہاتھ میں ہے، باقی پوری دنیا اس کو کہیں سے بھی آزادی کی کوئی بھی طرف سے کوئی کرن روشنی دینے کے لیے تیار اور کیوں ہو، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بھئی کیوں آپ کو آزادی دے کوئی دنیا؟ کیوں؟ وہ تو اپنے اپنے ملک بنا کے بیٹھے ہیں، ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں بھیک مانگ رہے آزادی کی؟ آپ مرد نہیں ہو؟ آپ کے ہاں یہاں آبادی نہیں ہے؟ آپ 2-2.5 کروڑ کے ملک ہو، 84,471 مربع میل، آپ پڑھے لکھے نہیں؟ آپ کے پاس یوتھ نہیں؟ آپ کے پاس مساجد نہیں؟ آپ کے پاس علماء نہیں؟ آپ کے پاس سیاسی نہیں، سیاستدان نہیں؟ تو پھر بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ دنیا سے آزادی کی کیوں مانگ رہے ہو؟ ایسی بھیک مانگ کے جو آزادی لی جاتی ہے، ہم اللہ کی قسم اس آزادی پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جو بھیک سے مانگی، اور یہی ہوا ہے ہمارے پڑوسی ملک کا۔ ٹھیک ہے، ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ اب اس کے لیے لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ سری نگر جیل کے اندر وہاں کی جو لیڈرشپ ہے حریت کی، کوئی ایک ایسا بندہ نہیں جس سے میری ملاقات نہ ہوئی ہو کہ بھائی کیا پروکسی وار یہ جو چل رہی ہے یہ کیا چیز ہے، آپ لوگ اس سے خوش ہیں کہ چلنی چاہیے، اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یاسین ملک صاحب سے گیلانی صاحب فوت ہو گئے، شبیر شاہ صاحب ابھی زندہ ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر قاسم، آسیہ اندرابیہ اچھا صاحبہ، اور پھر حریت کے JKLF کے جتنے رہنما ان کے ساتھ جیلوں میں وقت گزرا، باقی حریت جو علاقے پاکستان کی حامی ان کے ساتھ وقت گزرا، اور مختلف جیلوں کے اندر وقت گزرا، ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ڈسکس ہوئی کہ تحریک آزادی کشمیر منطقی انجام تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ بہرحال جب رہا ہو گیا میں، تبادلے میں رہائی ہونی ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ بھی نہیں آپ لوگوں کو پتا، جو کشمیر کا باشندہ اگر گرفتار ہو جائے، وہ انڈیا کی جیل میں ہو یا پاکستان کی جیل میں ہو، کہیں بھی اگر گرفتار ہو جائے جو کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے لیے قانون کیا ہے؟ کاش یہاں پر یہ پروگرامات ہوں، ہم کلاس لیں، ہم پیریڈ چلائیں، ہم آپ کو بتائیں ہم ہیں کون، ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کا باشندہ گرفتار ہو سری نگر میں نے کیس چلایا اپنا، جج سے وہاں کہا کہ مجھے الاؤ کیا جائے، میں اپنا کیس بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں ظفر آباد سے ہوں، مطلب ظفر آباد سے مراد اس سائڈ کے کشمیر سے، اور یہ سری نگر ہے۔ یہ ہے دنیا کا کوئی قانون ہے کہ مجھ پر پاسپورٹ ایکٹ، بارڈر ایکٹ اور ٹیررزم کا ایکٹ لگائے، اور جج صاحب دلی سے ہیں،
میں نے کہا میں مظفر آباد سے سری نگر آیا، یہ میرا ملک ہے، یہ میرا خطہ ہے، یہ میرا علاقہ ہے، اب دلی سے آ کر مجھ پر کیس چلا رہے ہو؟ اللہ کی قسم اس سے بڑی بدماشی، ٹیررزم، اس سے بڑی جہالیت دنیا کے اندر میں نے کسی ملک میں، یار ہم سمجھے، میں مظفر آباد سے سری نگر جاؤں، مجھ پر کیس لگے، کیوں لگے؟ تم حرامزادو لاہور سے دلی جاؤ، امرتسر جاؤ، تم پہ کوئی کیس نہیں ہے، میں مظفر آباد سے سری نگر جاؤں، میں دہشت گرد ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیس کس کی وجہ سے پتا ہے؟ اللہ کی قسم، مظفر آباد کی اسمبلی میں آپ کے ہاتھوں سے بٹھائے گئے دجال، فرعون، بے شرم، بے غیرت، تولا، جس سیاسی پارٹی سے ہے تم نے بٹھایا ہے، جو مظفر آباد کی اسمبلی میں آپ نے بٹھایا ہے، انشاءاللہ ہم یہ ریاست کی جو تحریک چلائی ہے اگلے الیکشن کے اندر، آج ہم آپ کو بک دے کر جا رہے ہیں، آپ نے رکنیت کرنی ہے تحریک تحفظ ریاست جموں کشمیر، اگلے الیکشن اس کشمیر میں نہیں ہونے دیں گے، تم ہمارے سینے کے اوپر گولیاں مارو، یہ لنگوٹے، یہ بے شرم، یہ بے غیرت، یہ کشمیر کے سیاستدان، یہ اگر اگلی دفعہ ووٹ لینے آپ کے پاس آئیں گے تو ہم ان کے انگوٹھے کاٹیں گے انشاءاللہ ان کے ہاتھ کا۔ آپ سمجھتے نہیں بات؟ یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، تحریک آزادی کشمیر کے دشمن ہیں، ان سے پوچھو آزادی سے بات، آزادی سے پہلے کون سا الیکشن لگتا ہے ملک؟ کون سا الیکشن؟ کون سی سیاست؟ ہوتا کیا ہے سری نگر میں ایک انٹروگیشن سینٹر میں تھا، اللہ اکبر، اور میرا ٹارچر تو ہوا، چمڑی اتارتے ہیں ایک دفعہ، دشمن ہیں یہ، کمر سے، چھاتی سے، پیٹ سے یہ چمڑی اتری ہوتی ہے، یہ ننگا بندہ کھڑا ہوتا ہے، اوپر سے سکین اتری ہوتی ہے، گوشت نکلا ہوتا ہے، پھر پانی چھڑک کر کرنٹ لگاتے ہیں، نازک اعضاء پہ کرنٹ لگاتے ہیں، یہ ٹارچر کرتا کون ہے؟ وہ حرامزادے فرعون کی اولاد دلی سے آ گئے، کس کا؟ کشمیریوں کا۔ آپ غور سے سنیں، بزدل نہیں بننا، میں سوال کروں گا جواب دینا، آپ میں سے کوئی بندہ بتائے کہ کسی ریاست کے باشندے نے بھارت کے اوپر حملہ کیا ہو، ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں۔ کسی ریاست کے باشندے نے کوئی تحریک چلائی ہو کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہو؟ نہیں، بھارت پہ نہیں، انہوں نے حملہ کیا نا، انہوں نے مقبوضہ بنایا، ٹارچر بھی یہ کر رہے ہیں، اور تم مظفر آباد کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر دنیا کو یہ نہیں کہتے ہم محقور ہیں، ہم مظلوم ہیں، یہ ظالم ہیں، ہمارے ہاں یہاں پر آزادی سے پہلے کوئی سیاست ہو سکتی، اور پوری دنیا کہتی ہے مسٹر 10%، مسٹر، یہ میں بہت اخلاق سے باتیں کر رہا ہوں، اخلاق سے، کیوں؟ یہ ابھی اخلاق ہے، دنیا کہتی ہے مسٹر 10%، اور آپ کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں میں جیالہ ہوں، لا حول ولا قوت۔ غدارو سنو، اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ وہ میں سنو، جب ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی سری نگر انٹروگیشن سینٹر میں نے سنتری سے کہا میرا زخم، میرے کھلے ہوئے تھے زخم، لیکن بھول گیا کہ بچی کی، لڑکی کی آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سنتری سے میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگا تو بیٹھ جا، تو نے کیا دیکھنا ہے؟ میں نے کہا نہیں دیکھنا ہے بھائی، لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے ابھی تم نے دیکھا کیا ہے، دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں دکھاؤ۔ اس نے میرا گیٹ کھولا، ہوتا کیا ہے، سری نگر کے گھر سے اٹھائی جاتی ہیں لڑکیاں، ان کو ننگا کیا جاتا ہے۔ غور سے سنو، یہ دو میڈیا کے اوپر یہ ظلم دو، اور اپنے اس وزیر اعظم نام نہاد کشمیر کے 2 نمبر 2 ٹکے کے بے شرم، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان کے حوالے سے تھوڑا نرم گوشہ رکھو۔ نرم گوشہ رکھا جاتا ہے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، آزادی پسندوں کے لیے، غداروں کے لیے نرم گوشہ؟
یہ تو غداری ہوتی ہے نا، غدار کے ساتھ مل کر نعرہ لگانا غداری ہے۔ اب وہ وزیر اعظم بنا ہے کس کا؟ جی ہم یہ 4,500 مربع میل کے وزیر اعظم ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 1000 بار لعنت بھیجو ایسے وزیر اعظم ہی پر، ایسی وزارت عظمیٰ پر جو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4,000 4,500 پر تمہیں دی جائے، جہاں ایک ڈی سی کی ضرورت ہے ہاں پاگل تمہیں بنایا ہوا وزیر اعظم کی ضرورت ہے، صدر کی ضرورت ہے، 10 ڈی سیز کی ضرورت ہے، اے سیز کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، فلاں کی گاڑیاں، وہ اوپر ریڈ، وہ اشارے، وہ نمبر پلیٹ، وہ نیلی پلیٹ، لا حول ولا قوت، کوئی غیرت مند عالم نہیں ہے، کوئی پیر حضرت نہیں ہے وہ راستے میں کھڑا ہو کے کہے ارے فرعون کی اولاد سے تعلق رکھنے والے یہ کیا چکر ہے، کدھر جا رہا ہے، روڈ بند کرو، روکو اس کو، گھر بھیجو۔ یہ کوئی وزیر اعظم ہے؟ کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کا ایمان؟ اب یہ سارے جتنے معاملات ہیں اس پر میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آج آفس کا افتتاح کیا ہے، غور سے سنیے ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سنتے ہیں، ہمارے ساتھ 75 سالوں سے جی ہو رہا ہے۔ اس لڑکی کی جب آواز آئی تو میں نے دیکھا کیا ہو رہا تھا، ننگا کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو ننگا کیا جاتا ہے اور پھر ان کے نازک اعضاء پر کرنٹ کی تاریں لگائی جاتی ہیں، پھر ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ تحریک میں ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہونا، لیکن اس میں پاکستان کی ISI بھی شامل ہے۔ اس ظلم میں پاکستان کی فوج، ISI اور جتنی جہادی تنظیمیں ہیں، انہوں نے ایک نے یہاں پر دکان لگائی، ایک نے یہاں پر، ایک نے یہاں پر، ایک نے یہاں پر، میرا یہ مسلک، میرا یہ مسلک، میرا یہ فرقہ، میرا یہ مذہب، میرا یہ، میرا وہ، میرا وہ، اور مہینے میں ایک لانچ کر دیا۔ تو ایک بستی میں گیا، وہاں فائر کر دیا، میں گراؤنڈ پہ رہ کر آیا ہوں، اس کا حل کیا ہے کشمیر کا؟ آج سنیے غور سے۔ اس نے فائر کر دیا، وہ بھاگ گیا، جنگل میں چلا گیا، فوج آئی بستی میں، فوج آئی بستی میں، پھر وہ کیا کرتی ہے؟ وہ نوجوانوں کو پکڑتی ہے اور جیلوں میں موقع دیتے نا، اور پھر وہ بچیوں کو، نوجوان عورتوں کو اٹھاتی ہے کیمپوں میں، عیاشی کا باعث بناتی ہے۔ اور آپ یہاں ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، آپ یہاں الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ یہاں ووٹ دے رہے ہیں، آپ یہاں لاڑکانے کے نمائندے کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، رائے بینٹ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، بننے گالا سے آنے والے کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور آپ مظفر آباد میں حکومت بناتے ہیں کس کی؟ یار مجھے جواب تو دو، کس کی حکومت بناتے ہیں؟ کس کی؟ وہاں لڑکیاں، آپ اپنے جموں کشمیر کی ریاست کی خواتین کو رنڈیاں بنا رہے ہو، فوج اٹھاتی ہے دلی لے جاتی ہے، اور 2-3 ہزار کے اوپر وہاں پر پروسٹیٹیوشن سینٹر بنائے ہیں۔ وہ کشمیر کی کہتی ہیں گوری چٹیاں کشمیری کی لڑکیاں ہیں، تحریک تو یہ چلا رہے ہیں، اس کا کوئی منطقی انجام نہیں ہے۔ لڑکیاں اٹھاتے ہیں، چکلے بنائے ہیں، وہاں پہ ٹکٹ لگاتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، کشمیر کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ تو مظفر آباد میں بیٹھ کر، وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کر، نمبر پلیٹ گرین پلیٹ لگا کر، وزیر اعظم کا ٹیگ لگا کر، پراڈو کے اندر بیٹھ کر، لعنت ہو تمہارے پہ، تمہاری بیٹی وہاں انتظار کر رہی ہے کہ تم نے پراکسی وار شروع کی، اس کو ختم کر کرو گے اور فوج کب بھیجو گے؟ پورے بیس کیمپ سے ایک لشکر بنا کر 40-50 ہزار 1 لاکھ فوج گٹھی کر کے کشمیر کا فیصلہ کب کرواؤ گے؟ اور تم کھوتے کے بچے یہاں پر وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ پہ بیٹھ کر تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، پاگل بنا رہے ہو، کشمیر لٹوا رہے ہو، آزادی کو سلب کروا رہے ہو، بہنوں کی عزتیں لٹوا رہے ہو، نوجوانوں کو جیلوں میں بند کروا رہے ہو۔ تمہارا یاسین ملک کہاں ہے؟ تمہارا شبیر شاہ کہاں ہے؟
تمہارا ڈاکٹر قاسم کہاں ہے؟ تمہاری آسیہ آپی کہاں ہے؟ وہ آسیہ امراوی صاحبہ کہاں ہے؟ جیلوں کے اندر تڑپ رہی ہے، وہ دلی میں، تہاڑ میں، جموں میں، اور تمہارا وزیر اعظم یہاں بیٹھ کر وہاں سے لیتا ہے گاڑی اسلام آباد، وہاں سے لاہور، وہاں سے کراچی، وہاں سے مظفر آباد۔ اس کا کیا کام ہے؟ کیوں بناتے ہو وزیر اعظم؟ اس لیے بناتے ہو کہ یہ بیس کیمپ تھا، تم وزیر اعظم بنو، تم اپنی ایک فوج بناؤ۔ تم کیا بناؤ؟ ایک فوج بناؤ۔ سنو غور سے، ڈرنا نہیں۔ تمہیں کس کا ڈر ہے؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہو یا کسی اور پر؟ اچھا، یہ بھی آج پتہ چل جاتا ہے اللہ پر ایمان ہے یا جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے خیال میں قیامت کے دن جب یہ بیس کیمپ کے 45-50 لاکھ لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو شاید 100 بندے پاس ہوں جن کا اللہ پر ایمان ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سیدھی بات، اللہ پر ایمان ہوتا تو ہماری بچیاں 75 سالوں سے پکار رہی ہیں کشمیر آزاد آزاد۔ یہاں روز، یہاں ہر جمعے خطبہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایمان پہ خطبہ ہو رہا ہے، قرآن پہ خطبہ ہو رہا ہے، سیرت رسول پہ خطبہ ہو رہا ہے، بدر پہ خطبہ، احد پہ خطبہ، آزاد پہ خطبہ۔ اللہ اکبر! کیا یہاں پہ بھی جھوٹ بولے جاتے ہیں ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر؟ ایک سے واقعہ اس پر سناؤں گا کہ یہ بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سیرت رسول پڑھتے ہیں، ادھر سے بھی فارغ، دنیا کے معاملات میں بھی فارغ۔ کوئی ہے ہماری زندگی؟ اس زندگی سے تو بہتر ہے یہاں دریا کافی چلتے ہیں کشمیر میں، کسی نہ کسی میں ایک ایک چل کے چھلانگ لگائیں مر جائیں ہم۔ یہ تو بے غیرتی کی زندگی ہے۔ ایک عورت کا اوقاز کے بازار میں، اب جمعہ پڑھنے جائیں گے، اگلی دفعہ ہم مولانا حضرات کو یہاں بٹھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہماری یہ اسٹریٹجی یہ ہے، کسی مسلک، کسی سیاسی تنظیم کا بندہ بعد میں ہوگا، پہلے وہ تحریک آزادی کشمیر کے اوپر سائن کرے یہاں پر۔ وہ کوئی مسجد کے اندر کسی مسلک کا مولوی بعد میں، کوئی مسلک چلاتے رہو گھر میں، مسجد میں چلاؤ، ہمارے ممبر شپ بک کے اوپر سائن کرو گے کہ پہلے میں تحریک آزادی کشمیر کے اوپر سائن کرتا ہوں، پہلی پرائرٹی تحریک آزادی کشمیر ہے، اس کے بعد باقی سب۔ یہ انشاءاللہ العزیز ہم اس تحریک کو ادھر لے کر جا رہے ہیں، لیکن موقف کیا ہے ہمارا، منشور کیا ہے، وہ غور سے سنیے گا۔ اوقاز کے بازار میں ایک عورت آئی، دوپٹہ اتر گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، دین کا مطالعہ کر کے قرآن و حدیث کا، تو یہاں سے بھی ہار نہیں مانوں گا میں، اللہ کی قسم۔ اب کوئی عالم کھڑا ہو کر مقابلہ نہیں کر سکے گا ہمارا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو۔ اوقاز کا بازار ہے، ایک عورت کے سر سے دوپٹہ اترا، ایک عورت۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اب اگلا جمعہ پڑھیں گے نا، یہ چٹ لکھ کر بھیج دینا ممبر رسول پر کہ محترم، ایک عورت اوقاز کے بازار سے جب دوپٹہ اترا تھا تو وہ جو ساتھ اللہ کے رسول کا دیوانہ کھڑا تھا اس نے کیا کیا تھا؟ بس اتنی بات پوچھی۔ وہ جو عورت جس کے سر سے ایک یہودی نے شرارت کر دی، دوپٹہ اتارا اوقاز کے بازار میں، چٹ لکھ کر بھیج دو۔ آپ لوگوں کو ایمان سکھاتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت سکھاتے ہیں، رسول اللہ کا دیوانہ بناتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ وہاں کھڑا تھا، گھر میں گیا، تلوار لی، جس نے شرارت کی تھی اس کی اللہ کے نبی پر خبر پہنچی تو کیا کیا کہ اللہ کی قسم، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کے خلاف میں نبی اعلان چٹ لکھ کر بھیجنا۔ یار یہ واقعہ اگر غلط ہوا تو FIR میرے خلاف کروا دو، اگر یہ واقعہ صحیح ہوا تو جو اس میدان کے اندر ڈٹ نہیں رہے ہیں ان کے خلاف FIR کرواؤ گے یا نہیں کرواؤ گے؟ کروانی چاہیے کہ نہیں کروانی چاہیے؟ ڈرے جا رہے ہیں، پتہ بھی ہے موت ایک مقررہ وقت پر آئے گی۔ کارگل کی جنگ میں وینٹیلیٹر پہ رہا 2 مہینے ICU، زندہ بچ گیا، یہ گھٹنے میرے زخمی تھے بری طرح سے، اٹھ کے چلا گیا، 9 گولیاں لگی مجھے اندر جا کر، 9 گولیاں لگی بارڈر سے اندر، بچ گیا۔ جیل میں چمڑی اترتی ہے،
وہاں مجھے 200% تھا کہ میں مر جاؤں گا، مرا، موت آ گئی، کیا بزدل بنا رہے یہاں پر، یہاں پہ تو یہاں پر یہ حالت ہے، وہ جہادی ہوں، وہ یہ نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، JKLF کی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی، جہادی پارٹیاں، سب نے لوگوں کو سٹیج سے ہو کر یہ نہیں کہنا کہیں کوئی سن نہ لے، کوئی ایجنسی، کوئی پابندی لگ جائے گی، لا حول ولا قوت۔ یار کشمیر پہ ہمارے پہ قبضہ ہوا، بہنیں ہماری لوٹ رہی ہیں، نوجوان ہمارے قتل ہو رہے ہیں، اور پھر پابندی بھی کس پر؟ لا حول ولا قوت۔ مطلب کوئی قانون ماننے والی بات ہے، لیکن یہ پابندی کوئی نہیں لگا رہا۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں، میں نے اپنا کیس لڑا تھا، جب ایکویٹ کیا جج نے، میں نے اسے کہا کہ سر آپ الاؤ کرو مجھے، یہ قانون موجود ہے پوری دنیا میں کہ کوئی بندہ اگر he want to fight their case in court، so آپ وکیل کرواتے ہو، لیکن if you will allow me to say something، I am a Kashmiri so I can file my case in court because یہ ریاست جموں کشمیر کا کورٹ ہے اور میں ریاست جموں کشمیر کا باشندہ ہوں، اور جو کیس مجھ پر لگا ہے you cannot put on me a case، بارڈر ایکٹ، پاسپورٹ ایکٹ کیوں؟ ہم وہاں جا کر کیس لڑے اور تم یہاں مظفر آباد کی اسمبلی میں بیٹھ کر الو کے پٹھو یہ رو کہ ہمیں دنیا میں اپنا کیس لڑنے نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بے شرم ہو، تم بے غیرت ہو، تمہیں روکتا کون ہے؟ تم نے تو اس 4000 ساڑھے 4000 کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا، تم نے مظفر آباد والوں۔ میں کیس جیت گیا کہ یہ کیس میرے پہ نہیں لگ سکتا ہے، تو اس لیے سمجھ میں آگئی بات، ریاست جموں کشمیر کے باشندے پہ بھی کوئی بھی کیس لگ سکتا۔ اب سنیے، جو پراکسی وار ہے اس کی وجہ سے اب ظلم بڑھ گیا، ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے، ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج سرساوا میں آپ کو ہدف دے کر جاؤں گا، میں بلوچ میں آفس کھلا ہے، سرساوا میں، سیسا میں، کوٹلی میں، ہم 40-50 دفاتر بنائیں گے، ہر دفتر میں ہدف دیں گے، ممبرشپ کرو، تعداد میں سیاسی مزاحمتی تحریک کھڑی کریں گے۔ مظفر آباد کے اندر کوئی سیاست نہیں ہوتی، آپ کی ہوگی، آپ کا مطالبہ، کوئی زرداری کی سیاست نہیں، کوئی نواز شریف کی سیاست نہیں، کوئی عمران خان کی سیاست نہیں، اسی کی سیاست میں پوری دنیا میں آپ کا کیس خراب کیا، کوئی پراکسی وار نہیں، کوئی پراکسی وار نہیں، بارڈر کراس کیا چھپ کے نہیں، ہم چھپ کے کیوں کریں؟ یہ بے شرم فوج جو اللہ سی پہ لگائی ہے، اس کو کوئی حق ہے یہاں لگے؟ اس کا بیڑا غرق ہم کریں گے، لیکن کس طرح؟ سنو، ہم انشاءاللہ 5-6 مہینے کا ہدف رکھ کر جتنی نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ میں بات چیت کروں گا کہ اگر آپ مخلص ہیں کشمیر کی تحریک سے تو آپ کا موقف ہے کہ کشمیر خود مختار ریاست کے طور پر، اور ریاست کون سی ہو وہ بھی موقف آپ کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ اکٹھے ہوں، آپ متحد ہوں، ایک ہوں، اکٹھے ہوں، اور علماء کو ساتھ ملائیں ہر مسجد سے۔ ہمارے ہاں یاد رکھنا، اب تحریک تحفظ ریاست جموں کشمیر کونسلنگ کرے گی، اس مسجد کا مولوی کہے کہ میں سچا ہوں، اس مسجد کا غلط ہے، ہم یہ کرنے نہیں، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا اس سے کوئی جھگڑا، وہ مسلمان ہے، اس کے خلاف کوئی فتویٰ، لیکن ریاست میں ہندو اور سکھ بھی رہتے ہیں، ان کا کیا کرنا؟ اس پر ہم نے انشاءاللہ منشور بنایا۔ اب ریاست جموں کشمیر کی تحریک میں وہ لوگ پراکسی وار کے بعد غور سے سننا میری باتیں، پنڈتوں کو بھگا دیا گیا کشمیر سے،
کہ یہ اسلام کی اب جنگ ہے، مسلمان تمہیں قتل کر دیں گے، جہاد آ گیا ہے تم بھاگ جاؤ. یہ غلط تاثر دیا گیا ہے، یہ غلط تاثر دیا گیا ہے. نہ اسلام میں جہاد میں کوئی ایسی شک موجود ہے کہ آپ کسی باشندے کو جو ریاست کا ہو اس کی زمین سے بے دخل، اس کی زمین چھین سکتے، اس کی عورت پر ظلم کر سکتے، اس کے بچے پہ اس کے عبادت گاہ کو گرا سکتے. سورہ بقرہ اٹھائیے پڑھیے. یہ مودی جیسے لوگوں کا نظریہ تھا، انہوں نے پروپیگنڈا کیا تحریک بدنام کرنے کے لیے. لہذا ریاست جموں کشمیر کے سکھ پنڈت ہندو ان کو حق ہے کہ وہ اس ریاست کی اپنی زمین کے اوپر اپنے گھروں میں جس طرح مسلمان کی زمین ہے اسی طرح ان کی بھی ہو. ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کسی کو قتل کر کے اس کو اس کی زمینوں سے نکالنا. ہم نے سیکھ لیے سبق اسباق، یہ سارے لیسن ہم نے پڑھ لیے 47 سے لے کے آج. ہم ایک رزلٹ پہ پہنچ چکے ہیں. ہمیں اب کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ العزیز، کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا. بہت سبق پڑھ لیے ہیں، دنیا اب گلوبل ولیج بن گئی ہے. ہمیں تم اب بیوقوف. یہ نیشنلسٹ پارٹیوں کے سارے لوگ اکٹھے ہوں، ایک پلیٹ فارم پہ آئے. میں لیڈر، وہ لیڈر، میں اس پارٹی کا لیڈر، میں اس پارٹی کا لیڈر، میں فلاں پارٹی کا لیڈر، میرے پیچھے 20 لوگ، اس کے پیچھے 100 لوگ. کیا ڈرامے بازی کر رہی ہیں؟ موت کا پتہ ہے نہیں تمہیں؟ کشمیر کے ساتھ ڈرامے بازی لگائی اور پھر پاکستان سے پارٹیاں بھیجی. کیا ریاست خود مختار تو ہو نہیں سکتی؟ دو سکے ہیں، علاقے پاکستان، علاقے بھارت. ہم بھارت کے ساتھ کیوں ہلاک کریں گے؟ کیوں؟ ہم پاکستان کے ساتھ کیوں ہلاک کریں گے؟ کیوں؟ کیوں؟ یہ سن لیں. آج اگر پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر شریعت کا نفاذ ہو گیا ہے، عدالت شریعت پہ چلے گی. آج نہ پاکستان کی عدالت شریع ہے نہ آئیڈیل ہے. آئیڈیل انصاف نام کی کوئی چیز ہے؟ نہ عدالت آئیڈیل، نہ سیاست آئیڈیل، نہ فوج آئیڈیل. مطلب فوج سے جب ہم نام لیتے ہیں تو وہ جنرل جو بے شرم اس ملک کا بھی بیڑا گرک کر رہا ہے. نہ ایجنسی آئیڈیل، نہ عدالت آئیڈیل، نہ سیاست آئیڈیل، نہ تمہارے چاروں صوبوں کی کوئی ایک ایڈمنسٹریشن آئیڈیل. وڈیرا سسٹم، بے شرم سسٹم. بادشاہ چلا رہے ہو، ایک خاندان کی حکومت چل رہی، دوسرے کی چل رہی، لوگوں کو پاگل بیوقوف بنایا ہے، چاروں صوبوں میں ستیہ ناش کر دیا. وڈیرا سسٹم ختم نہیں ہوا. مہاجرین اور اردو وہ فلاں آپس میں لڑ رہے. فوج نے وہ ایک منظور وہ اٹھا کھڑا ہوا، اس نے آواز اٹھائی کہ ایجنسی ہمارے لوگوں کو اٹھا رہی ہے. تو کیا ہوا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ بے شرمیاں سنایا کرو. مجھے پتا ہے بہت دھمکیاں، بہت پلان میرے خلاف. میرے یہ بھائی کہتے ہیں یار آپ اس طرح کرو کہ اپنے دفاع بھی کیا کرو. یہاں بڑے بے ایمان لوگ ہیں، یہاں لاہور سے اسلام آباد سے یہ کچھ آ کر یہاں پر ہماری جاسوسی کرتے ہیں. بے شرم ہماری، یہ میرا علاقہ، میرا ملک، اور تم رپورٹ لکھو. اس لیے کہ ہم بے غرض ہیں. ہم ایک ہوتے، ہم تقسیم نہ ہوتے، ہم ریاست کو متحد کرتے، ہماری ایجنسی ہوتی، ہم ایک دوسرے کو سینے سے لگاتے، ہمارا ایک مذہب ہوتا، ہماری ایک سیاست ہوتی، ہمیں ایک ایک کو اٹھا کے کبھی مارا جاتا. ہم غدار ہیں بھائیو، ہم کر رہے ہیں یہ کام. اب ایک دفعہ کا ذکر ہے، پاکستان کی فوج اور ایجنسی نے کہا امریکہ ہم تم کو دیں گے اڈے. کیا دیں گے؟ یہ حقیقتیں کیوں نہیں سناتے ہو؟ کشمیریوں کو سناؤ اور اپنے پاؤں پہ کھڑے کرو. تمہیں کوئی ریاست کی آزادی دینے والا
ہم نے کیا کرنا ہے سن لو، ہم نے کیا کرنا ہے. اڈے دیے ایجنسیوں نے، اڈے دیے تو لوگوں نے احتجاج کیا. افغانستان کے خلاف مت اڈے دو، کیوں دے رہے ہو؟ میں خلاصتاً کچھ چیزیں بیان کروں گا، میرا منشور موقف آپ کے سامنے آ جائے، پھر شاید پروگرام نہ ہو، شاید زندگی بھی نہ رہے، مجھے نہیں پتا 1 گھنٹے کے بعد میں زندہ رہوں، لیکن آپ آج کے پروگرام میں ایک موقف پہ تو آ جاؤ، ایک پروگرام پہ تو آ جاؤ. اب افغانستان کے لوگوں کا اڈے مت دو اور قبائلی علاقے والوں کا اڈے مت دو، یہ ہمیں قتل کرے گا، ہمارے آ کے نیٹو آ کے قتل کرے گا. جب وہ کھڑے ہوئے جن سے نے لوگ پکڑ پکے اٹھائے کہ ہم جناب جو امریکہ کہے گا وہ کریں گے، اڈے دیں گے. وہاں بھی بڑے بڑے جہادی فتوے دیے، یہ خوارج ہو گئے، خارجی ہو گئے، فتوے دیے. بہرحال یہ تو الگ سبجیکٹ ہے، ہم اس کا بھی توڑ کریں گے. ایسے مولویوں کا بھی جو جہاد کرتے تھے اور فتوے دیے قبائلی لوگوں کو، یہ خوارج ہیں جو پاکستان آرمی کے خلاف کھڑے ہوئے. ان کے لوگ اٹھو، ان کو قتل کرو، وہ تمہیں چوری کھلائے. وہ کھڑے ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ منظور ہی کھڑا ہوا، وہ تمہارا ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ریاست کا باشندہ، وہ تمہارا ہے. حق کے لیے جو کھڑا ہوگا ہم اس کی آواز بنیں گے. تم چیخو، تم چلاؤ، تم اپنی ٹھکائی کی قسمیں دو، ہم سچ بولیں گے. تم شوٹ کرو، ہم شہادت کی موت مریں گے. گولی مارو، ہمیں وہاں نہیں ملی، کارگل میں نہیں ملی، ہمیں یہاں مل جائے گی. اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، جو کرنا ہے کر لو. ہم اس قوم کو اب تمہارے مقابلے میں، 2 ملکوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے رکھیں گے انشاءاللہ. تمہاری ایجنسیاں، تمہاری پالیسیاں، تمہاری بے غیرت قسم کی پالیسیاں اب ریاست جموں کشمیر میں ہم چلنے سن لو. تو پھر کیا کیا؟ منظور کے خلاف کھڑے. اس نے کہا ویگو ڈالے آتے ہیں، اٹھا کر ہمارے لوگوں کو لے جاتے ہیں، غائب کر دیا، ڈس اپیئر کر دیا. ان کو حاضر کرو، مائیں روتی ہیں، بچے غائب ہیں، قتل ہو گئے، غائب ہوں، کہاں ہیں؟ ان کو نظر نہیں آئے. 1 سال ہو گئی، 2 سال، 3 سال. تو پھر مولوی نے فتویٰ لگایا یہ انڈیا کی بولی بولتا ہے. کس کی؟ یہ امریکہ کی بولی بولتا ہے. تو سنو غور سے، آپ سمجھدار ہیں، صاحب پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. اللہ، جو امریکہ سے ڈالر لے کر اپنے لوگوں کو مارے، وہ محب وطن مسلمان ایمان والی، اور جو اپنے لوگوں کا جو غائب ہوئے ہیں ان کے حق کے لیے وہ آواز اٹھائے، وہ ایجنٹ، وہ غدار. اور تم امریکہ کو ایئر بیس دو، یہاں آ کے جہاز اتارو، ہمارے لوگوں کو مارو. کشمیریوں کیا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جو اپنے قوم کو مروا رہے ہیں، لڑا رہے ہیں، سیاست کھیل رہے ہیں، صوبہ کھیل رہے ہیں، وڈیرا بادشاہت کھیل رہے ہیں. دنیا میں بدتمیزی، دنیا میں بے-عزتی، دنیا میں بڑے بڑے پاکستان کے اچھے لوگ جو تجارت کر رہے ہیں، وہ اب میڈ ان انڈیا کے نام سے اپنی تجارت کر رہے ہیں. پاکستان کی چیز بھی بکنے کے نام نہیں لیتی. وہاں پر پاکستان کا نام لینے والا مخلص ہو کر جو اپنے وطن کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ غدار، وہ انڈیا کی بولی. اور تم انڈیا کے ساتھ تجارت کرو کشمیر کی آزادی کے بغیر، تم ان کے ساتھ معاہدے کرو، شملہ معاہدہ، لاہور کراچی معاہدہ، فلاں معاہدہ. تم امریکہ کے ساتھ معاہدے لکھو، IMF کے ساتھ معاہدے لکھو، تم پھر بھی غدار، تم محب وطن، تم اسلام دوست. اور جو اپنے قوم کے لیے کھڑا ہو وہ غدار. اللہ کی قسم یہ چرن اب تمہارا ہم بیچنے نہیں دیں گے. اب ہم، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے بہت ٹھوکریں کھا لی، ٹکریں کھا لی، میں نے بہت میدان دیکھ لیے، سیاست میں بھی اترا،
تجربہ ہو جائے. فوج دیکھ لی تھی, سمجھ آ گئی یہ ہماری فوج تو ہمیں آزاد کشمیر ریجمنٹ, لیکن کب دی جائے گی؟ سمجھنا بات کو غور سے, بات کو. فوج دیکھ لی, آیا عسکریت دیکھ لی جو صرف سری نگر میں کھیلی جا رہی, وہ کھیل صرف سری نگر میں کھیلا جا رہا ہے. گراؤنڈ کے اوپر عزتیں لٹوائی جا رہی ہیں, عورتیں اٹھوائی جا رہی ہیں, یہ باز نہیں آ رہی. ایجنسی, اب ہم کسی ایجنسی کے ساتھ مل کر کوئی بھی وار, سننا غور سے, اب ہم جنگ اگر لڑیں گے کیسی لڑیں گے؟ سنیں, اب کون سی جنگ لڑیں گے ہم؟ یہ چھپ چھپ کے بارڈر کراس کرنے والی جنگ. اب آپ کا کوئی بیٹا اگر ڈس اپیئر ہونا, اس کے اوپر ہم کس طرح مل کے ایف آئی آر کریں گے؟ سنیں, مجھے پتا ہے میرے ان بیانات کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے. آپ کھڑے ہوں گے میرے ساتھ یا نہیں کھڑے ہوں گے؟ بھائیو, ہمارا وعدہ آپس میں, پہلے ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے ریاست کے ساتھ غداری کرنے والے کو چن چن کے لسٹ بنائیں گے. انشاءاللہ لسٹ بنائیں گے. ان کے سامنے دو آپشن رکھیں. نمبر 1, تم منگلا سے آگے نہیں آ سکتے. جن کے الیکشن لڑ رہے ہو جاؤ. آپ سوچیں گے یہ پالیسی تو بنا رہے ہو, ہمارے بہت کشمیری راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی میں ان کا کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں. یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے. سنیں غور سے, یہ چند ایک ادارے ہیں, کچھ ڈکٹیٹر ہیں, وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا. میں جاؤں گا چاروں صوبوں میں پاکستان کی عوام کو کاؤنسلنگ کروں گا. ہم جائیں گے, ہم کہیں گے پاکستان تو پاکستان, ہم تو دلی کے بھی خلاف, ہم ممبئی کے بھی خلاف, ہمارا یہ منشور, ہم کسی کے خلاف نہیں. لیکن اگر ہم الٹیمیٹم دیں گے, اور کس وقت دیں گے, ہم یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد اس درمیان میں اگر ہمیں ریاست 84,471 مربع میل کو آزاد نہ کیا گیا, ہاں میں کسی فوج اور ایجنسی سے نہیں. سننا غور سے, قانون ہے دنیا میں. کوئی ملک ایسا ہے جو اپنا دفاع نہ رکھتا ہو, اپنی فوج نہ رکھتا ہو, اسلحہ کی فیکٹریاں نہ رکھتا ہو, میزائل نہ بناتا ہو, راکٹ نہ بناتا ہو, جہاز نہ بناتا ہو, نیوی نہ ہو, ایئر فورس نہ ہو, آرمی نہ ہو, کوئی ملک ہے؟ نہیں ہے. آپ جو وزیر اعظم بناتے ہو, اس بے شرم, اس کا کیا کام ہے؟ فوج بنانا, ملک کا دفاع کرنا, اسلحہ کی فیکٹری لگانا, میزائل بنانا. سنو غور سے, بہت ہو گیا ہمارے ساتھ. اب اگر تم کہو کہ یہ ہمارے نیچے لگ کر زندگی گزارے, نہیں چلنے دیں گے مظفر آباد کو, نہیں چلنے. چھوڑو اب اسلام آباد بات کی بات, سنو غور سے, اس وزیر اعظم کا کیا کام ہے؟ یہاں بیٹھ کر لینڈ کروزر پراڈو پہ نیلی پلیٹ ہے ہماری نہیں. ارے بے شرم, تمہاری بہن لٹ رہی ہے, تمہارے نوجوان قتل ہو رہے ہیں, تم پہ ظلم ہو رہا ہے, تو کس چیز کا پروٹوکول لے رہا ہے؟ میں کری ڈبے پہ آیا ہوں, میں نے 1 ارب کی زمین چھوڑ دی, ایل او سی کراس کی, واپس آیا. میں بسوں پہ سفر کرتا ہوں. انہوں نے کیا میرٹ بنایا ہوا ہے, کیا میرٹ ہے ان کا, جو اپنی ریاست کی آزادی کے لیے اپنے ماؤں بہنوں بچوں اور اپنے دفاع کے لیے جان قربان کرے. وہ گھومتا پھرتا ہے بسوں پہ, اس کو ذلیل کرو تم, اور جو تمہاری ریاست سے غداری کرے اس کو وزیر اعظم بنا دو. اللہ کی قسم, اس سے علاوہ تمہاری کوئی سیاست, تمہارا کوئی میرٹ, تمہاری کوئی عزت دنیا میں, 2% کے کشمیر ریاست کے لوگ ہیں, کوئی عزت نہیں. آپ نے اب یہ کام کرنا ہے. اب میں کام کے اوپر آتا ہوں. یہ جو پیچھے ساری میں نے بیک گراؤنڈ اپنے حوالے سے بھی آپ کو سامنے اپنا آپ سامنے رکھ رہا ہوں. بھائیو, کارگل کی جنگ سے لیتے آج تک میں نے اپنا ذاتی کچھ ہے, میں نے ماں کو تیار کیا, باپ فوت ہو گیا باپ کو تیار کیا,
بھائیوں کو تیار کیا، بہنوں کو تیار کیا. اس تحریک میں میری ماں میرے ساتھ کھڑی ہے، آج زندہ ہے. آج میرے سے فون نمبر میرا لے لینا میری امی کا، 80 سال ہو گئی ان کی ایج. اب گھٹنے ان کے جواب دے گے. جس نے فون کرنا ہے آج میری ماں کا نمبر لے لینا، ماں کو فون کر کے کہنا آپ کا بیٹا تحریک کے لیے کام کر رہا، آپ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، بس جواب سن لینا ماں کا. بہنیں، بھتیجے، بھانجیاں، بھانجے، سب کو تحریک میں میں نے پہلے فیملی کو ساتھ ملایا کہ ہماری ریاست کی آزادی نہیں، ابھی تک آزاد نہیں ہے ریاست. آپ نے آزادی کے لیے میرا ساتھ دینا ہے. میں نے کوئی کام ذاتی کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن آزادی یہی اس دماغ کے اندر. اب پراکسی وار لڑ کر دیکھ لی، اب آپ کو کام دے کر جا رہا. نمبر 1، جتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، اگر مخلص ہیں، ہمدرد ہیں، ہم ایک حلف آج اٹھاتے ہیں. ریاست جموں کشمیر کے اندر اس بیس کیمپ میں ہم اب الیکشن لڑنے دیں گے. جو کہتا ہے یہاں ہم الیکشن نہیں لڑنے دیں گے وہ ہاتھ کھڑا کرے. نہ یہاں نون لیگ کا الیکشن ہوگا، نہ یہاں پی ٹی آئی کا الیکشن ہوگا، نہ یہاں پیپلز پارٹی کا الیکشن ہوگا. اگر کسی نے زبردستی الیکشن کروائے، آپ سے حلف، یہ جے کے اللہ کے لوگ بیٹھے ہیں سن لیں، آپ نے ساتھ دینا ہے، ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد یہاں الیکشن کروانے آئے، نفری کو کوئی نقصان ہو گیا، ہم ذمہ دار. کوئی مر گیا ہم ذمہ دار. کوئی تحریک تمہارے خلاف کھڑی ہوئی، اس کی ذمہ داری ہم پہ. کیوں الیکشن کروا رہے یہاں پر؟ کس قانون کے تحت کروا رہے ہو؟ اور آپ لوگ کیوں ساتھ دے رہے ہو ان کا؟ کس قانون کے تحت دے رہے ہو؟ سبق پڑھ لیا آپ نے؟ یہ ہم پر، جب تک آپ یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور فلاں فلاں پاکستانی بیس جو ہے وہ اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، کوئی ہندو پارٹی، کوئی مسلمان پارٹی، جو ہے رام رام کرے، یا وہ یہودیوں کا کلمہ پڑھے یا وہ اللہ کا کلمہ پڑھے، جب تک آپ فیصلہ کشمیر کا صحیح طرح سے کیس صحیح فالو نہیں کریں گے، آپ آزادی لے سکتے؟ یہ متنازع خطہ ہے، یہاں کوئی بھی سیاست آزادی سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ کریں گے، رب کعبہ کی قسم، میں نے سیاست میں حصہ لے کر توبہ کی ہے، میں نے دیکھ لیا وہاں شکے کیا ہیں، پڑھ آیا ہوں. ہم جب تک یہ سیاست کرتے رہیں گے، ہم کبھی 100 سال چیختے رہیں، روتے رہیں، عزتیں لٹواتے رہیں، دکانداریاں چلائیں گے، کچھ لوگوں کی، کچھ دینی، مذہبی، جہادی، سیاسی، سب کی دکانداریاں چلتی رہیں گی. تمہارے کشمیر کا فیصلہ کبھی بھی، یہ دعوے سے کہتا ہوں، کسی بھی فورم کے اوپر میرے سے ڈیبیٹ کر لیجئے کہ مظفر آباد کے اندر جو آپ سیاست کے ساتھ حکومت بنا رہے ہو، یہ کشمیر کی غدار حکومت ہے. یہ حکومت جب تک بنتے رہے گی، کشمیر کا کبھی فیصلہ. ڈیبیٹ کر لیجئے. شملہ معاہدہ کیوں کروایا انہوں نے؟ لاہور، شملہ، فلاں وہ ایکٹ، فلاں ایکٹ، یہ ان کو کوئی حق ہے؟ اچھا، دوسری بات، اگر یہ مظفر آباد والے وزیر اعظم ہیں تو یہ مسئلہ ریاست جموں کشمیر ڈسکس کرنے کے لیے ان کے پاس کون سا فورم ہے؟ کون سا فورم ہے؟ آپ کا وزیر خارجہ ہے؟ آپ کا وزیر دفاع ہے؟ آپ کی اے جے کے ریجمنٹ کہاں ہے؟ آپ کی این ایل آئی ریجمنٹ کہاں ہے؟ آپ کے بارڈر پہ کشمیری آپ کی حفاظت کیوں نہیں کر رہے؟ دور سے آ کے کیوں اٹھایا ہے؟ یہ سازش ہے، یہ ہمارے ساتھ غداری ہے. تم ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو، ہمارا مسئلہ خراب کر رہے ہو، مخلص نہیں ہو. ہم تمہیں وارننگ دیتے ہیں،
کہ تم ہمارا مسئلہ کشمیریوں کے ہاتھ میں دے دو، ہمارا مسئلہ ریاست جموں کشمیریوں کے ہاتھ میں دے دو، اگر نہیں دو گے پھر آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہ دفتر کھلا ہے اور آپ لوگ جو ریاست تحریک ریاست جموں کشمیر کا آفس کھلا ہے، ساتھ JKLF کا ہے، ہمارے بھائی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے بھائی کسی معاملے میں کوئی لیڈر نہیں ہوں، کوئی رہنما کوئی راہبر نہیں ہے، انہی لیڈریوں نے اللہ کی قسم ہماری ریاست کا بیڑا غرق کیا ہے۔ میں بھی لیڈر، میں بھی لیڈر، میں بھی لیڈر، فلان جماعت کا فلان جماعت کا فلان جماعت نہیں۔ ہم نے یہ تحریک اس لیے شروع کی کہ ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور سری نگر، جموں، ڈوڈا، ان لوگوں کو جموں، پونچھ، وہاں یہاں ان کو اکٹھے کر کے ایک سیاسی مزاحمتی تحریک کھڑی کریں۔ اس میں کوئی دو رائے آپ کے ذہنوں میں کوئی غلط فہمی ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ کرنا چاہتے ہیں جو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ لوگ ہیں، ہم ان کی ممبرشپ کریں گے، یہاں وہ ممبرشپ کریں، مہینے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم 1-1.5-2 لاکھ بندہ مظفر آباد کی اسمبلی کے پاس جا کر جمع کریں، پوری دنیا کو کہیں کہ بھائی ہم اس گلوبل ویلیج میں بھی غلام ہیں، ہماری ریاست آزاد نہیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں، آزاد کر دو۔ اگر یہ سب اکائیاں ہمارے ساتھ گٹھی نہیں ہوتی، سب پارٹیاں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم سینے سے لگائیں، سب کو اکٹھا کریں، متحد کریں، یونائٹ کریں، تو رخ کریں اپنی اسمبلی جو بنائی ہوئی ہے نام نہاد اس کی طرف، اور اس کو تحلیل کروائیں کہ ہم یہ اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ بھائی سچ بولنا شروع کرو، اللہ کی قسم آپ جب بھی مرو گے ایمان کی حالت میں مرو گے، لیکن اگر آپ غداری کرو گے، جھوٹ بولو گے، اللہ کی قسم کسی مسجد میں بھی مرو گے تو آپ کی ایمان کے اوپر موت۔ یار اپنے لوگوں سے غداری، اپنے لوگوں کے ساتھ غداری، ریاست کے ساتھ غداری، اور پھر کہو کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا پیر ہوں، میں اتنا بڑا لیڈر ہوں، میں اتنا بڑا سیاستدان ہوں۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ ہم ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے ہیں کہ 6 مہینے کے ہدف کے اوپر اکٹھے ہوں، مجمع بنے، انشاءاللہ اکومنڈیٹ ہم نے لوگوں کے ساتھ رابطے کیے وہ کر لیں گے۔ اب کوئی بھی لیڈر اگر کھڑا ہوگا نا اور وہ کہے نہیں اب میرے ساتھ چلو، نہیں، لیڈر شیڈر نہیں، وہاں بھی کوئی لیڈر نہیں ہوگا۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے، اللہ کی قسم ہماری اس ریاست کی جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، اتنا رگڑا دو، یہ MLA گاڑی پہ آئے نا، تھوڑی سی قوت بننے دو، گاڑی پہ آئے نا، روک دینا بازار میں، اسے کہو گاڑی ادھر روکو، نیچے اترو، یہ کس بجٹ سے گاڑی لی ہے؟ گاڑی چھوڑو، ایک مزدور کے حوالے کرو اور یہاں مہران لو، اور بس پبلک سے اس قوم کے لوگ بیچارے مر رہے ہیں، پبلک سروس پہ دھکے کھاتے، اور تم منسٹری کی پلیٹ لگا کے الو تو پھرتا گھومتا ہے، لوگوں کی آزادی کے لیے کام نہیں کرتا، اور ہم جیسے لوگ جناب گھر بار کاروبار چھوڑ کر قرضوں کے اندر جھکڑے ہوئے، ہم لوگوں کی ممبرشپ کرتے پھرے، تم اسمبلی سے ایک آواز لگاؤ سارا کشمیر تمہارے پیچھے آ جائے، لیکن تم نے غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹ کر اور پاکستان سے کہہ دیا کہ جس دن تک تم نہیں آزادی دیتے میں بھی آزادی لے کر نہیں دوں گا۔ تو کوئی منسٹر اس بیس کیمپ کے اندر گلگت بلتستان میں انشاءاللہ یہ 1.5-2 کروڑ کی گاڑی ہمیں جب تک آزادی نہیں ہوتی ہم اس کو خریدنے دو گے؟ تمہارا مال مہنگائی تمہارے سروں پر، آٹا تمہارا مہنگا، پیٹرول تمہارا مہنگا، اور یہ بے شرم 10 کروڑ کی گاڑی خرید کر یہ ہوٹل لگا کر یہ یہاں سے گزر جاتے ہیں اور تمہیں سلام تک نہیں لیتے۔ اللہ کی قسم ہم اب ان کو گزرنے، اب کسی گلی میں میری موت ہو گئی نا، سمجھ لینا کس نے مجھے مارا ہے، سمجھ لینا کن کن لوگ میرے خلاف ہیں۔ کم از کم اس ریاست کا کوئی بھی باشندہ وہ میرے خلاف، کون خلاف ہے؟
2 نمبر کے کرپٹ قسم کے یہ آزاد کشمیر کے سیاستدان میرے خلاف ہے. اس کے بعد جو ایجنسیاں اگر ریاست جموں کشمیر کو آزادی اور خود مختاری نہیں دینا چاہتی وہ میرے خلاف ہیں, آپ کے خلاف ہے. انشاءاللہ العزیز ہم نے اب ان سب کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اور ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی, لیکن یہ الیکشن بائیکاٹ کب کامیاب ہوں گے؟ ہم نے گراؤنڈ پہ کام تیز کیا ہوا ہے. دفاتر کھولے سینسا میں, کوٹلی میں, پونچھ ڈویژن کے اندر ہم نے کچھ کھولے. آپ میرپور ڈویژن میں یہاں پر کھلوائیں, ہر یونین کونسل میں, ہر وارڈ پہ, وہاں ہم ممبرشپ بک تقسیم کریں گے. آپ ممبرشپ کریں, ہمیں پتہ چلے گا کتنے لوگ ہوئے. 50,000, 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ ہو. ہمارے ساتھ چلنے والے کتنے ہیں وہ ہمیں پتہ چلے. ان کو لے کر ہم پہلے مزاحمتی تحریک کھڑی کریں گے. اگر پاکستان بھارت باز نہ آیا, آزادی نہ دی اور دنیا نے ساتھ نہیں دیا, پھر ہم وہاں پہ ہی اعلان کریں گے کہ جس طرح ساری دنیا کے ملکوں کو اپنے دفاع کا حق ہے, اب ہم یہ سارے لوگ اپنے پیسے سے ہی اپنی گن لے کر, آپ کو یو این اجازت دیتا ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم, آپ کو اپنا رب اجازت دیتا ہے, آپ کا نبی اجازت دیتا ہے, آپ کا دین اجازت دیتا ہے, ہندو کا ہندو ان کا مذہب اجازت دیتا ہے, سکھوں کا مذہب اجازت دیتا ہے کہ جو لوگ قبضہ کر کے ظلم کر رہے ہیں اگر وہ حق نہیں دیتے پھر تمہیں حق ہے کہ تم اپنے دفاع کے لیے اپنی عسکری جدوجہد کر سکتے ہو. لیکن وہ کب ہوگی یہی ہے. آپ کو اب پاگل بنایا جا رہا ہے کہ فلاں ہم جہاد کر رہے ہیں. کہاں گے وہ جہادی؟ آج پاکستان نے پکڑ کے بند کر دیا, بیٹھ کے جہاد کا نام نہیں لینا. کیوں بھائی؟ کہاں سے آرڈر آیا؟ اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آیا کہ جہاد بند ہو گیا؟ نہیں, امریکہ سے آرڈر آیا تو بند ہو گیا. اللہ اکبر, سمجھ گئے نا ہم. اب یہ ہمیں بیوقوف مزید بنا سکے نہیں بنا سکتے. امریکہ سے آرڈر آئے جہاد جاری, وہ جاری. امریکہ سے آرڈر آئے جہاد بند, وہ بند. اللہ اکبر. لیکن ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو کر اگر عسکریت کی طرف جائیں گے, ہم پوری باقاعدہ سیول فورس تیار کر کے, اور یہ میں کروں گا انشاءاللہ. ہمیں دفاع کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی ماں بہنوں کی عزتیں بچانے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے کشمیر کے ریٹائر فوجی ہیں ان کی یونٹیں بنا کر, اور جتنے نوجوان ہیں ان کو تربیت دے کر, سننا آپ بارود سیکھو, آپ اسلحہ کی ٹریننگ لو. NCC بند کروا دی گئی کالج میں بھی. وہ کیا سی, وہ بندوقڑی سی سکھاتے تھے, وہ بھی نہیں سیکھ سکتے ہو آپ کشمیر کے لوگوں. وہ بھی نہیں, بندوقڑی بھی نہیں سیکھو آپ, کیونکہ آپ کو غلام جو رہنا ہے, آپ کو غلام جو رہنا ہے, تم نہیں سکھاتے. میں غازی شہزاد اپنے اس ریاست کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ سیاسی مزاحمتی تحریک میں جموں کشمیر کے لوگوں کو اکٹھا کروں گا اور وہ مزاحمت کھڑی کریں گے. اس مزاحمت کے بعد اگر پھر آواز نہیں سنی, انشاءاللہ ہم پھر اپنے پیسوں سے, بڑے انویسٹر ہیں میرپور سے لے کے نیلم تک, ہمارے پاس کشمیر کے بڑے مخلص لوگ ہیں, ہم ان سے کہیں گے اپنا ذاتی دفاع, ذاتی فیکٹری, ذاتی اسلحہ, ذاتی بارود. پھر اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اب آزادی کے راستے میں جو بھی ملک آئے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا. یہ ہوتا ہے جہاد. یہ کیا ہوا؟ 1 تنظیم, 2 تنظیم, 3 تنظیم, 4 تنظیم, 5 تنظیم, 6 تنظیم, 7 تنظیم, 8 تنظیم. ریاست کی ایک تنظیم ہوگی انشاءاللہ. ایک ہی سیاسی تنظیم, ایک ہی مزاحمتی تنظیم ہوگی جو عسکریت بھی کرے گی انشاءاللہ. کب کرے گی؟ بزرگوں کو بٹھا کر. صوبیدار صاحب یہاں بیٹھے, اللہ ان کو زندگی دے. ایسے صوبیدار, جتنے صوبیدار, SM صاحب, صوبیدار صاحب, نائب صوبیدار صاحب, حوالدار اور نائب, سپاہی, کیپٹن, لیفٹیننٹ, کیپٹن, میجر, کرنل جو ریاست سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ العزیز کہیں گے آپ سبق تیار کرو اور تربیت دو. کشمیر کو
ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع میل کی آزادی کو آپ نے سبق پڑھا کر تربیت دے کر پھر آزاد کروانا. اگر یہ پرامن سیاسی تحریک سے اس کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں دوسرا بھی حق ہے کہ ہم مزاحمتی تحریک. سمجھ آئی؟ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. ڈرائیں گے بہت لوگ, یہ کیا, یہ تمہیں مروائے گا, یہ فلان, بزدل بنائیں گے. اللہ کے نبی نے بزدل بنایا صحابہ کو؟ بتاؤ تو صحیح. سیرت پڑھائیں گے, قرآن کو ترجمہ سے سمجھا کے پڑھائیں گے آپ کو, سیرت پڑھائیں گے انشاءاللہ. اب کوئی جہاد چھپ چھپ کر ہم چلنے نہیں دیں گے. یہ چیز بات آخری بات کر کے آپ کا میں نے بہت وقت لیا ہے. میں نے اپنا ذاتی تعارف کروانا تھا وہ کروایا, اپنا منشور سامنے رکھا, اپنا آپ سامنے رکھا, فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑا ہے. آپ میرے ساتھ اس میدان کے اندر تحریک آزادی کشمیر کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے 84,471 مربع میل کو آزاد کروانے کے لیے ریاست کی ذاتی تحریک سیاسی اور عسکری کے اندر کس طرح سے چلنا ہے, اگر آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں ساتھ دیں گے. رب کعبہ کی قسم میرا یہ دعویٰ ہے بہت کم عرصے کے اندر, کیونکہ پوری دنیا سمجھتی ہے کہ آپ کی تحریک کے اوپر قبضہ کن 2-3 ملکوں نے کیا ہے. باقی دنیا کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ریاست کو غلام بنایا جائے. اور اس کے بعد آپ کو ڈرایا جائے گا, جو میں آخری بات کر رہا ہوں غور سے سنیے گا. اس پہ متفق ہیں کہ نہیں؟ نہ تو سیاست چلنے دیں گے اور کسی ملک کی. اچھا, میرے خلاف فتویٰ لگایا ابھی انہوں نے غداری کا کہ جو علاقے پاکستان سے ہٹ کے چلتا ہے وہ غدار ہے. سنو بے شرم مولوی, سنو, اگر میں کہوں کہ میں پاکستانی ہوں, میں نیشنلسٹ نہیں ہوں. پاکستان ملک ہے یا امت ہے؟ ملک ہے نا, امت تو 57 ملک ہے نا, ہے نا. غور سے سنو, سبق پڑھاؤں گا میں, اگلے پروگرام میں آؤں گا اور لوگ یہاں آپ جمع کریں, انشاءاللہ آپ کو کلیئر کروں گا. میں دین کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی کلیئر کروں گا. پاکستان ایک ملک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں پاکستان کے لیے لڑوں تو میں نیشنلسٹ نہیں ہوں, میں مسلمان. اگر میں اپنی ریاست کے لیے لڑوں تو میں نیشنلسٹ نام سے خارج ہو گیا. اللہ اکبر, یہ کون سا دین ہے یار؟ اب یہ فتوے چلنا شروع ہوئے میرے خلاف, ٹھیک ہے نا. یہ فتوے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ لوگوں کا ذہن بنائیں, پھر اگر اس کو ٹھوک بھی دیا جائے تو لوگ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھیں کہ یہ ایمان سے ہی خارج ہو گیا تھا. یہ مفتی اب نہیں چلنے دیں گے ہم انشاءاللہ. یہ جو پیسے دے کر فتویٰ دیتے ہیں نا کہ ریاست کے لیے جو لڑے وہ نیشنلسٹ ہے, وہ اسلام سے خارج, اور ملک پاکستان کے لیے جو لڑے وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یا سچ بولو, اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا کوئی جھوٹ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے وہاں, تو پھر ہم اس کے لیے کیوں لڑیں؟ کیوں لڑیں بھائی؟ اپنی ریاست کے لیے کیوں نہ لڑیں؟ اپنے دین کے لیے کیوں نہ لڑیں؟ اپنے ایمان کے لیے کیوں نہ لڑیں؟ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ ان فتووں کا آپ نے جو ہے نا توڑ نکالنا ہے اور پریشان نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. کہ پاکستان علاقے, پاکستان کے لیے لڑنا ایمان اور کشمیر کے لیے لڑنا کفر, یہ آپ باہر نکل آئے. اور جو آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, تاکہ مجھے امید ہے ہم نے 2-4 بندے اس لیے تقریر کے لیے نہیں, تقریریں تو ہم سن رہے تھے, گراؤنڈ پہ کام نہیں ہوا. سب لیڈروں نے تقریریں کی اور چلے گئے. میں جے کے اللہ فلاں ونگ کا لیڈر ہوں, میں فلاں ونگ کا لیڈر ہوں, میں لیڈری ہوں, میں لیڈر ہوں, تو وہ گراؤنڈ پہ کام نہیں کرتے, ہمارے ساتھ مل کر چلتے نہیں ہیں. اور میں پاکستانی جماعت کا لیڈر ہوں, پھر سوشل میڈیا پہ آتا ہے, فضول بکواس کر کر کے لوگوں کو خام میں پاگل بناتا ہے, بیوقوف. ہم نے گراؤنڈ میں کام, اب تقریریں کام, میں نے اپنا منشور رکھنا تھا, اب گراؤنڈ پہ کام کرنا, کاؤنسلنگ کرنی لوگوں کی ذہنی کہ ریاست جموں کشمیر کا کیس کیا ہے, کہ ریاست میں جب تک آزادی نہیں ہوگی کوئی سیاست نہیں ہوگی, کوئی منسٹر نہیں ہوگا, کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا, کوئی صدر
نہیں ہوگا. بیس کیمپ ہے, اس میں سے دو تحریک, نظامتی تحریک کھڑی ہوگی جو پہلے سیاسی تحریک, اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر عسکری تحریک, لیکن وہ ریاست کے لوگوں کی ذاتی تحریک ہونی چاہیے, کسی ایجنسی کی نہیں ہونی چاہیے. اب اگر کوئی ایجنسی والا آپ کو آگے کہتا ہے نا ہمارے ساتھ کام کرو, آپ نے اس کو پہلے کیا کہنا ہے کہ میں یہاں کا باشندہ ہوں, اور میں نے اگر کھڑا کر کے نا چوک میں کہہ دیا یہ لاہور سے آ کے مجھے ڈکٹیٹ کر رہا ہے, تیری ایک ہڈی بوٹی بھی یہاں نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ بزدل بن گئے. بعض لوگ ہمارے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے, تو بعض کدو کھڑے ہو گئے پتہ ہے, جدو کٹو آسن ہونے کی میں مر جاؤں گا. ٹھیک ہے, میں صدرتی میں اپنے پونچھ کے لوگوں کو کہتا رہا کہ تسیں کی جب تک انہیں کٹ نہ پہنا آزادی واسطے تس کھڑے. میرے اس بیانے پہ دو ہی باتیں ہیں, یاد ہے تسے کہ کٹ پہ سیدھے کھڑے ہو سا, یا غیرت کے ساتھ ویسے ہی کہو گے کہ آپ میرے بھائی ہو, آؤ میں کھڑا, میرا بھائی کھڑا, میرا باپ کھڑا, میری بہن کھڑی, میری ماں کھڑی آپ کے ساتھ, اور ہم یہ مزاحمتی تحریک آپ کے ساتھ کھڑا کریں گے اور چلائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے جو آخری ہدف آپ کو دے کر جا رہے ہیں, 3 مہینے کا سرساوا والوں کو ہدف ہے. 15 دن کے بعد اگر پروگرام میرا رکھتے ہو 1 مہینے, تو آپ یہاں پر چوک میں جہاں بھی رکھو, آپ کو منگل کو انشاءاللہ میری ٹیم پہنچ جائے گی ہر آفس میں, آپ کو ممبرشپ بک دے گی, اس پہ نام اندراج کروائیں, JKLF کا ہو, PTI سے ہے, نون لیگ سے ہے, مین لیگ سے ہے, فلاں سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے. اللہ کی قسم سچ بولو, ریاست کے اندر یہ سیاسی پارٹیاں آپ کو لڑا رہی ہیں اور مسلک بھی لڑا رہے ہیں. ہم نے ان میں نہیں پڑھنا ہے, نہیں پڑھنا ہے, نہیں پڑھنا. اس ریاست کا دین جو ہے چھوڑے, وہ بات کی بات ہے, ہم کریں گے, لیکن ہم نے نہ سیاست میں لڑنا ہے. نون والے آ کر PTI سے لڑا رہے ہیں, PTI نون سے, وہ پیپلز پارٹی ہوتے کون, ریاست کے باشندے, جن کو آپس میں گلے لگوا کے پیار محبت سے تحریک میں کھڑے کرنا تھا, ان کو خام خواہ گندی سیاست میں لڑا رہے ہیں. اب یہ لڑیں گے نہیں لڑیں گے, مسلکوں میں لڑیں گے نہیں لڑیں گے, مسلکوں میں پڑھیں گے, وہ ہم پہ فرض نہیں ہے بھائی. لا الہ محمد صلی اللہ, انشاءاللہ اللہ قیامت ردی اس کے بارے میں پوچھ لے گا. نماز پڑھو, لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان ہو گیا. میں کسی سے اب نفرت نہیں سکھا سکتا. اس میں یہ آپ نے سبق یاد کرنا ہے. اور یہ جو 3 مہینے کا ہدف ہے, مارچ ہے, یہ مارچ, اپریل اور مئی میں 3000 ممبرشپ چاہیے سرساوا اور پنجیڑا اور اس علاقے سے. 3000 ممبرشپ چاہیے, اسٹوڈنٹس کی بھی, کالج یونیورسٹیز کی بھی, بزرگوں کی بھی, ریٹائر لوگوں کی بھی, اور سب کی ممبرشپ چاہیے مجھے انشاءاللہ. اور جون میں ہم اگلا لائے عمل دیں گے, ہم کیا کرنے والے ہیں. تو آخر پر جون میں وہ لائے عمل دیں گے, ہم کس طرح مارچ کریں گے اور کتنے لوگ ہونے چاہیے. وہ ممبرشپ ہمارے ساتھ موجود ہوگی انشاءاللہ. ہمیں کتنے اخراجات کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کر لیں. آج سے ممبرشپ ہوگی, کوئی 200-300 روپیہ بھی ہم جمع کرتے رہیں گے اپنے آفس میں, اپنے اکاؤنٹ میں. ہر یونین کونسل میں ہم کروڑوں میں فنڈنگ بھی ہو سکتی ہے, ہم اپنا دفاع بھی ہم خود کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم مظفر آباد کے اندر انشاءاللہ العزیز 2-3-4 مہینے انٹری بھی بند کروا سکتے ہیں. مسئلہ حل کرواؤ, تمہاری یہاں انٹری نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کے لیے گراؤنڈ پہ ورکنگ کی ضرورت ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی, وہ ہم کر رہے ہیں. وہ آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے, وہ کاؤنسلنگ کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ورکنگ ہم کرنے کے بعد یہ جو ہدف آپ کو دے رہا ہوں یہ 3 مہینے کا ہے. میرے بھائیوں, آپ عہد کر لو کہ اب یہ ہدف پورا کریں گے ہم انشاءاللہ. یہ ہدف پورا ہوگا نا, پھر اگلے ہدف کی طرف ہم آئیں گے کہ اگلا ہدف کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نہ ہم ڈکٹیٹ ہوں گے, نہ کسی کی سیاست مانیں گے, نہ کسی کا جہاد, نہ سیاست, نہ فتویٰ. ریاست کے لوگ کھڑے ہوں گے, میدان سیاست میں بھی, میدان عسکریت میں بھی. یہ دونوں ہمیں حق حاصل ہے.
दोनों करेंगे इंशाल्लाह। ये 3 महीने का हदफ है, ये आपने पूरा करना है। इंशाल्लाह मेरी टीम आपके दफ्तर में आ जाया करेगी। यहाँ एक कंप्यूटर रखा होगा, उसमें इंशाल्लाह हिसाब होगा, रिकॉर्ड होगा आपका। वो रिकॉर्ड में हर हफ्ते चेक करूँगा, 2 हफ्ते में चेक करूँगा इंशाल्लाह। गुजरते हुए आते जाते बाकी दफातर बनाते हैं, 50 दफातर में इंशाल्लाह हमारी 1.5 लाख मेंबरशिप हो जाती है। और इसी पर हम इतने लोग भी कि रियासत को आज़ादी दिलवा सकते हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान से भी हमारे लोग साथ शामिल होंगे इंशाल्लाह, शामिल हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर 84,471 मुरब्बा मील की आज़ादी इसी साल इसी मेहनत से अल्लाह हमें मुमकिन बनवाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस वक्त जो हो रही है मर्दमशुमारी, उसके हाँ हवाले जी, से आप बहुत अच्छा सवाल किया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छा सवाल कर दिया है। 1 मिनट के अंदर में 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत टाइम लिया, मैं माजरत चाहता हूँ। आप लोगों का टाइम कीमती भी है, मुझे एहसास है भाइयों, लेकिन मैंने आज़ादी से बहुत कम। ये जो मर्दमशुमारी में ना, इस दफ़ा इन्होंने रियासत का खाना भी ख़त्म, ठीक है, ज़बानें भी ख़त्म, ये सारी चीज़ों पे हमने तहकीक की। ये मर्दमशुमारी हम इसको किसी भी सूरत कबूल, आपके पास जो भी मर्दमशुमारी के लिए आते बाइकाट, आज़ादी दो, रियासत को आज़ादी रियासत की मुमकिन बनाओ। हम खुद मर्दमशुमारी भी कर लेंगे, हम खुद सियासत भी कर लेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, कश्मीरी बाशऊर हैं बड़े। और जो आखिरी बात में करने लगा था, सिर्फ टूरिज्म से कश्मीर दुनिया के बड़े अमीर तरीन मुल्कों में जा सकता। आपको गलत गाइडलाइन दी जाती है कि भाई पाकिस्तान, भारत और चाइना के बगैर आप नहीं चल सकते। अल्लाह की कसम, रिस्क अल्लाह के जिम्मे है और कश्मीर दुनिया के ऊपर खूबसूरत तरीन खित्ता है। आप भूखे नहीं मरेंगे, परेशान ना हो, टेंशन ना लें। और फिर ये है कि मर्दमशुमारी हम बाइकाट, रियासत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ रियासत, मैंने इसलिए जमात का नाम कोई नहीं, तहरीक है, लोगों को इकट्ठे करने की तहरीक है। ये बाइकाट करती है इस मर्दमशुमारी में। जब तक हमें क्लियर नहीं करोगे, हम इस मर्दमशुमारी का बाइकाट करते हैं। ये आपके हक में बेहतर नहीं है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कमजोर करें। मेहमान नीचे दफ्तर में जाएंगे तो बाकी साहबान सारे इधर आप लोगों ने रिश्तों पर तशरीफ रखेंगे।